ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں پر فتوے لگاتے ہیں، یہ بدعتی، یہ مشرک، یہ کافر، یہ اسلام کے دائرے سے باہر۔ ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اس وقت اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے، اس لیے کہ ایران ان کے مقابلے میں، ان کی پورا دین ان کا شیعہ سنی تفریق میں چلا جاتا ہے، ان کا پورا دین دیوبندی بریلوی کی لڑائیوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اسلام کے دائرے میں لانے سے زیادہ اسلام کے دائرے سے نکالنے میں ان کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ دکان چل رہی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی ان لوگوں کی ایک معتدل تعداد ایسی ہے کہ جو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ اور اسرائیل صحیح ہے، لیکن ایران کی فلاں چیز غلط اور فلاں چیز غلط، اور اس کا مطلب ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ اس پر حملہ صحیح ہو رہا ہے۔ تو جو اس وقت اس موقع کے اوپر جب اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، اور اس طاغوت کے مقابلے میں جو کھڑا ہوا ہے اس کی سپورٹ کی ضرورت ہے، جو اس وقت انتشار پیدا کرے گا، جو اس وقت شیعہ سنی تفریق پیدا کرے گا، وہ کس کا ایجنٹ ہوگا؟ سامراج کا ایجنٹ ہوگا، وہ امریکہ اور اسرائیل کا ایجنٹ ہوگا۔ یہ بات کہو تو برا بھی لگتا ہے ان لوگوں کو، وہ تو اللہ کا شکر ہے۔ بس اصل بس رہنے دیجئے، اصل یہی ٹکڑا مجھے چاہیے تھا، وہ بہت لمبا سننا پڑا ان کو، کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایجنٹ۔ سوال یہ ہے کہ فائد بھائی کہ مصر نے ایک زمانے میں اسرائیل پہ حملہ کیا تھا، اور بہت کامیاب حملہ کیا تھا۔ امریکہ اس وقت اگر ساتھ میں نہیں آیا ہوتا نا تو سمجھیے کہ اسرائیل کا معاملہ ختم تھا۔ اس وقت ایران نے ساتھ نہیں دیا تھا، عربوں نے چار جنگیں لڑی یا کم و بیش، ان تمام میں اس ملک نے ساتھ نہیں دیا۔ تو وہ کس کا ایجنٹ تھا بھائی، یا یہ پوری قوم کس کے ایجنٹ تھی؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو عقیدہ ہم نے سنایا ہے، جو عقیدہ آپ نے ابھی دیکھا اور سنا ہے، اس عقیدہ کے حاملین کا اگر ساتھ نہ دے تو امریکہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تم لوگ خاموش تھے، سیریا پہ ظلم ہو رہا تھا، اور فلسطین سے کہیں زیادہ بڑی تعداد میں وہاں لوگ مارے گئے، اور اب بھی وہ کھڈر بن چکا ہے، اور لوگ بچے یتیم ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ کس کے ایجنٹ تم لوگ تھے؟ یہ جماعت اسلامی کا بندہ ہے، یہ جماعت اسلامی کا بندہ ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بدترین جماعت اگر کوئی ہے فکر و عقیدہ کے لحاظ سے، نظریہ کے لحاظ سے، جماعت اسلامی ہے۔ اس کی کوکھ سے رفض نکلتا ہے، اس کی کوکھ سے خارجیت نکلتی ہے، ہاں اس کی کوکھ سے جو ہے شرک اور توحید دونوں کا مکسر نکلتا ہے، اس کی کوکھ سے بغاوت نکلتی ہے، اس کی کوکھ سے فساد نکلتا ہے، اس کی کوکھ سے خونریزی نکلتی ہے، اس کی کوکھ سے ہر برائی جنم لیتی ہے۔ اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ جو اس کی حمایت نہ کرے وہ امریکہ اسرائیل کا ایجنٹ، مطلب حمایت نہ کرے اس کی، یعنی ایک ظالم کی حمایت نہ کرے تو دوسرے ظالم کا ایجنٹ ہے۔ دو ظالم سامنے ہیں، ہم نے ایک ظالم کی صرف حمایت نہیں کی نظری طور پہ تو ہم دوسرے ظالم کے ایجنٹ ہو گئے۔ تم کس کے ایجنٹ ہو؟ روافظ کے ایجنٹ ہو؟ کس کے ایجنٹ ہو؟ روس کے ایجنٹ ہو؟ چائنا کے ایجنٹ ہو؟ برطانیہ کے ایجنٹ ہو؟ فرانس کے ایجنٹ ہو؟ کس کے ایجنٹ ہو تم؟ تو یہ زبان استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح لوگوں کو بغاوت پر، اور یہ ایجنٹ والا لفظ ہے نا، اصل میں یہ تاریخی لفظ ہے۔ معلوم فی الطریق میں سید قطب نے جس طریقے سے لوگوں کو بھڑکایا ہے، مولانا مودودی نے اپنی کتابوں میں اسی فکر کو تھوڑا تعبیر بدل کر کے جس طرح نوجوانوں کو بھڑکایا ہے، اور اس طریقے سے ان کے جو اور علماء ہیں ان لوگوں نے جس طریقے سے بھڑکایا ہے کہ ایجنٹ، یعنی ہر ایک کو ایجنٹ کہنا، کبھی تکفیر کرنا، کبھی علماء الحیض والنفاس کہنا، کبھی کچھ اور کہنا، اور یہ ساری باتیں بول کر کے نوجوانوں کو بھڑکانا اور مسلم حکومتوں میں بوال پیدا کرنا اور امن و امان کو خراب کرنا، اسی جماعت کا خاصہ ہے، اور اسی جماعت سے یا اس کی فکر سے جڑے ہوئے لوگ ہی یہ سارا کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے فساد ہم نہیں کرتے۔ تو یہ معاملہ ان کا ہے۔ میں نے مختصر ویڈیو جہاں ضرورت کی تھی وہ تو کٹ نہیں سکی، اسی لیے جہاں تھا میں روک کر کے میں نے اس کو دکھا دیا کہ آپ لوگ دیکھ لیں۔ یہ چہرے پہچاننے کا وقت ہے، یہ تاریخ ہے، اصل میں یہ تاریخ ہے، یہ ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے میں خارجیوں کے چہرے پہچان لیجئے، رافضیوں کے چہرے پہچان لیجئے، فساد برپا کرنے والوں کے چہرے پہچان لیجئے، بدعقیدہ لوگوں کے چہرے پہچان لیجئے۔ پوری دنیا کے اندر جو لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں اسلام کا نام لے کر کے، خلافت کا نام لے کر کے، انقلاب کا نام لے کر کے، اور نوجوانوں کو آگ کی بھٹی کے حوالے کر رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ لوگ ہیں، اور ان کے دم چھلے ہیں یا ان کی فکر سے متاثر لوگ ہیں۔ خوب پہچان لیجئے تاکہ آئندہ کوئی مشکل نہ آئے، مشکل پیش نہ آئے۔ جی کفایت بھائی، سرفراز بھائی اگر کچھ ملاحظہ ہو تو ضرور پیش کریے۔
جی یہ تمام ویڈیوز پر اگر کوئی بھی کمنٹ ہو، کوئی بات ہو تو شیخ آپ پریزنٹ کر لیں، شیخ کفایت اور شیخ شعبان، شیخ سرفراز جی، ساری ویڈیوز پر ایک ساتھ میں، یا کوئی ویڈیو پلے کرنی ہے پھر سے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جماعت اسلامی کے جو احباب ہیں ان کی فکر پر جب بھی تنقید کی جاتی ہے نا، ایک بات بار بار بولتے ہیں کہ بھائی یہ فرقہ پرستی ہے، مطلب گویا کہ جماعت اسلامی ہی کل اسلام ہے، اور جو بھی جماعت اسلامی کے خلاف بولے وہ سارے کے سارے فرقہ پرست ہیں۔ اور یہ جو بول رہے ہیں نا کہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، آپ اپنے فکر کے ساتھ اختلاف کرنے کے بعد، بلکہ آپ کے ساتھ کسی کا اگر سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو آپ اس سیاسی اختلاف کی بنیاد پر سامنے والے کو امریکہ کا ایجنٹ، اسرائیل کا ایجنٹ، یہود کا دوست قرار دیتے ہیں۔ تو آپ کے یہاں، کیونکہ آپ کے یہاں یہ بھی فرقہ پرستی ہے، فرقہ پرستی کی صرف یہ صورت تھوڑی ہوتی ہے بھائی، آپ کے یہاں عقیدے کی اہمیت نہیں ہے، سیاست کی اہمیت ہے، تو آپ کا پورا دین کیونکہ سیاست ہے، جماعت اسلامی کا دین عقیدہ نہیں ہے، عقیدے سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں، نہ وہ عقیدہ پڑھاتے ہیں، نہ عقیدے سے ان کو کوئی خاص شغف ہے، نہ عقیدے کی کسی کی خرابی سے ان کو کوئی پرابلم ہے، کسی کا عقیدہ کتنا ہی بدتر کیوں نہ ہو ان کو اس سے کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ ان کے دین میں عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے مسلک میں عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہے سیاست کی۔ اس لیے جب ان کی نظریے سے کوئی اختلاف کرتا ہے نا تو یہ فوراً اس کو یہودیوں کا دشمن، امریکہ کا ایجنٹ، اسرائیل کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں۔ تو کیا یہ فرقہ پرستی نہیں ہے کہ آپ کی فکر سے کوئی اختلاف کرے، آپ کے سیاسی نظریے سے کوئی اختلاف کرے تو امریکہ کا ایجنٹ ہو جاتا ہے؟ جیسے دوسری جماعتوں کے لوگ تکفیر کرتے ہیں کہ بھئی اسلام سے خارج قرار دے دیتے ہیں عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر، تو عقیدہ تو ان کے یہاں اہم نہیں ہے، یہ سیاسی اختلافات کی بنیاد پر تکفیر کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا یہ محبوب مشغلہ ہے، اور ابھی میں انشاءاللہ تعالی کچھ تحریریں پیش کرتا ہوں۔ خود مولانا مودودی نے غالباً ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جو ان کی فکر سے اختلاف کرنے والے لوگ ہیں نا وہ یہودی علماء کی طرح ہے، سیدھا یہودی بنا دیا ان کو۔ ابھی میں انشاءاللہ تلاش کر کے وہ پیج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ایسا نہیں کہ جماعت اسلامی سب سے بدترین قسم کی اگر کوئی فرقہ پرست جماعت ہے، حتیٰ کہ بریلوی اتنا فرقہ پرست نہیں ہوتے ہیں جتنے بڑے فرقہ پرست جماعت اسلامی والے ہیں۔ آپ ان سے اختلاف کر کے دیکھیں، یہ آپ کو گالیاں دیں گے۔ اب میں خود فیس بک پر میں نے بہت سلجھے ہوئے انداز میں 2 تحریریں لکھی جماعت اسلامی کے بارے میں، اور وہ پورا پوسٹ گالیوں سے بھرا ہوا ہے، اور وہ فوراً بات جیسے آپ جماعت اسلامی کی کسی نظریے سے اختلاف کریں نا، فوراً آپ کو امریکہ کا ایجنٹ، اسرائیل کا ایجنٹ، یہودیوں کا دوست بنا دیتے ہیں۔ یہ تکفیر نہیں ہے۔ آپ سعودی حکمرانوں سے آپ کے لاکھ اختلافات ہوں بھائی، وہ اختلافات ہیں نا، نظریے کیا بدل نہیں سکتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے مقلد ہو جائیں سیاسی نظریے پہ؟ تو سیاسی اختلاف کی بنیاد پر آل سعود کو کہیں گے آل یہود، کیا یہ تکفیر نہیں ہے؟ یہ جناب جو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اختلاف پر دین سے خارج کر دیتے ہیں، تو مسلم حکمرانوں کو آل یہود بولنا، امریکہ کا ایجنٹ بولنا، مرتد بولنا، پورے اسلامی سماج کو جاہلی معاشرہ بولنا، یہ کتنا زیادہ سید قطب کیا ملتا ہے؟ وہ پورے معاشرے کو، مسلم معاشروں کو، ایسی تکفیر تو کوئی نہیں کرتا ہے کسی فرقے میں۔ بریلویوں کی بات الگ ہے، ان کا تو معاملہ ہی الگ ہوتا ہے، ورنہ اہل سنت کے لوگوں میں کوئی بھی ایسی تکفیر نہیں کرتا کہ پورے معاشرے کو ہی نہ اسلام سے خارج کر دیں۔ پر آپ سید قطب کی تحریروں میں دیکھیں گے، اور ان کے جو اثرات ہندوستان میں جماعت اسلامی اور تحریکیوں کیا ہے، وہ پورے مسلم معاشروں کے لیں گے جاہلی معاشرہ ہے۔ جاہلی معاشرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک مسلمان معاشرے کو جاہلی معاشرہ کہنا، ایک مسلمان حاکم کو طاغوت کہنا، یہ بھی تکفیر کی ایک شکل ہے۔ تکفیر جتنی جماعت اسلامی اور تحریکی لوگ کرتے ہیں اتنا کوئی بھی جماعت نہیں کرتی۔ دیکھیے دیوبندیوں کے اہل حدیثوں کی بہت اختلافات ہیں، لیکن عام طور پہ دیوبندی علماء اہل حدیث علماء کی تکفیر نہیں کرتے، اہل حدیث دیوبندیوں کی تکفیر نہیں کرتے۔ اہل حدیث تو تکفیر کے معاملے میں اتنے محتاط ہے کہ بریلیوں کی بھی مطلق تکفیر نہیں کرتے، کہ مطلق بریلیوں کو کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے عقیدے پر اعتراض کرتے، لیکن مطلق تکفیر بریلیوں کی بھی نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ اگر کوئی تکفیر کرتا ہے نا تو جماعت اسلامی والے کرتے ہیں۔ لیکن ان جماعت اسلامی والوں کی تکفیر کا مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے عقیدے کی اہمیت نہیں ہے نا، تو یہ عقیدے کی بنیاد پر کسی کو اسلام سے خارج نہیں قرار دیتے۔ اگر عقیدے کی اہمیت ہوتی تو یہ شیعوں کو بھی الگ کر دیتے نا، پر کیونکہ شیعوں سے سنت کے خلاف عقیدے پر ہے، پر عقیدہ تو ان کے دین میں اہم ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو شیعوں سے پرابلم نہیں ہے۔ ان کا پورا دین کیونکہ سیاست پر مبنی ہے، یہ ایک سیاست کا چشمہ لگاتے ہیں اور دین کے ہر مسئلے کو اسی چشمے سے دیکھتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے بارے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان کے دین میں عقیدے کی نہیں سیاست کی اہمیت ہے۔ ان کے ہاں کل دین سیاست ہے، حکومت ہے، بس اقامت، جس کو یہ اقامت دین کہتے ہیں نا، اقامت دین سے ان کی مراد ہوتی ہے حکومت قائم کرنا۔ تو یہ جب بھی اس چشمے سے، سیاست والے چشمے سے دین کو دیکھتے ہیں نا تو ان کو ہر جگہ سیاست ہی نظر آتی ہے۔ یہ ہم عام آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جماعت اسلامی والے جب اپنا تحریک کا چشمہ لگا کر کے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا،
ان کو لا الہ الا کا ترجمہ دکھائی دیتا ہے لا حاکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. پوری دنیا کے لوگ اہل ایمان جب طاغوت لفظ پڑھتے ہیں تو طاغوت کا معنی ان کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ طاغوت کا معنی ہوتا ہے کل معبود من دون اللہ، ہر وہ چیز ہر وہ شے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے وہ طاغوت ہے. خاص طور پہ جو اپنی عبادت کی طرف بلائے وہ طاغوت ہے. لیکن جماعت اسلامی کا بندہ وہ جب تحریک کا چشمہ لگا کر کے اور طاغوت کا لفظ پڑھتا ہے نا، اس کا ذہن فوراً جاتا ہے حکمرانوں کی طرف، کہ طاغوت سے مطلب حکمراں. حکمراں بھی کون؟ کافر نہیں، مسلمان حکمراں، خاص طور پہ عرب کے حکمراں، ان سے طاغوت سے ہی مراد ہے. عام آدمی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ان کو عبادتیں دیکھتا ہے، پر جماعت اسلامی والے جب سیاست کا چشمہ لگاتے ہیں نا تو ان کو نماز میں حکومت قائم کرنے کی ٹریننگ دکھتی ہے، زکوٰۃ حکومت قائم کرنے کی ٹریننگ، حج حکومت قائم کرنے کی ٹریننگ، ہر جگہ ان کو حکومت اور سیاست ہی نظر آتی. ان کا پورا دین سیاست ہے. تو اس لیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ شیعوں سے اتنی قربت ہے، بھائی شیعوں سے قربت کی وجہ یہ کہ ان کے ساتھ ان کے سیاسی مفادات جڑے ہوئے ہیں، سیاسی مفادات جڑے ہوئے ہیں. اس لیے ان کو شیعوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ عقیدے سے تو ان کو کچھ ویسے لینا دینا نہیں. جماعت اسلامی والوں کو کیا عقیدے سے دینا ہے؟ مطلب یہاں ہندوستان میں جماعت اسلامی کے کارکنان میں بہت سارے شیعہ بھی ہیں. خود جماعت اسلامی کے لوگوں نے یہ بات مجھ سے بتائی ہے کہ ہندوستان میں جماعت اسلامی میں شیعہ حضرات بھی شامل ہیں. اور کسی جماعت میں آپ تصور کر سکتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کسی جماعت میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس جماعت میں کوئی شیعہ بھی رکن ہو؟ جماعت اسلامی میں شیعہ مذہب کے ماننے والے بھی رکن ہیں. کیوں؟ اہل سنت کا تو بہت شدید اختلاف ہے شیعوں سے. پھر کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ہاں شیعہ بہت مقبول ہے، شیعوں کے ہاں جماعت اسلامی بہت مقبول ہے؟ ابھی ہم نے ایک پچھلے اسٹریم میں ویڈیو چلا کر کے دکھائی تھی کہ کتنا جو ہے نا پیار سے جماعت اسلامی کا ذکر کرتے ہیں شیعہ اکابر اور شیعہ علماء. اس کی وجہ یہ کہ جماعت اسلامی کے عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، سارا زور ان کا سیاست پر ہے. اب کیونکہ اپنے سیاسی نظریات میل کھاتے ہیں ایران سے تو فرق نہیں پڑتا ان کو. وہ قرآن کو محرف مانتے ہیں، وہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، وہ ازواج مطہرات کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور امامت کے نام پر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. امامت کے نام پر جو تصور روافظ کے یہاں پایا جاتا ہے وہ اصل میں ختم نبوت کا انکار ہے، کیونکہ امام کو وہ سارا مرتبہ دے دیتے ہیں جو نبیوں کا مرتبہ ہے، بلکہ وہ زبان سے یہ بولتے بھی، اس میں تقیہ بھی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ سارے نبیوں سے ائمہ کا درجہ افضل ہے، بلکہ نبوت اور قرآن بھی حجت امام کے ساتھ ہی ہے. تو یہ پورا جو عقیدے کا ان کے خرابیاں ہیں نا، اس سے جماعت اسلامی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جماعت اسلامی کے نزدیک عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے نزدیک اہمیت ہے سیاسی نظریے کی. یہ پوری تحریک سیاست کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے. اس کے ساتھ جو ہمارا بنیادی اختلاف ہے جماعت اسلامی کا وہ یہی ہے کہ بھائی دیکھو، ایک ہوتا ہے اسلامی سیاست. اسلامی سیاست تو ہم بھی مانتے ہیں، اسلام نے بہت ساری چیزوں میں رہنمائی کی ہے. جب اسلام نے بیت الخلاء میں جانے، قضاء حاجت تک کے بارے میں رہنمائی کی ہے تو سیاست کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم کو اندھیرے میں کیوں رکھے گا؟ اسلامی سیاست یعنی اسلام کے بہت سارے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے اسلامی سیاست کا شعبہ. ہم اسلامی سیاست کی منکر نہیں ہیں. ہمارا جو اختلاف جماعت اسلامی سے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ یہ اسلامی سیاست کو مانتے ہیں، جن کا جو اسلام ہے یہ سیاسی اسلام ہے، یہ اسلامی سیاست کے قائل نہیں ہے، یہ سیاسی اسلام کے قائل ہے. ان کا اسلام کا جو ورژن ہے بہت الگ ہے، پولیٹیکل اسلام والا ورژن ہے ان کا. اس لیے ہر چیز میں ان کو سیاست ہی نظر آتی ہے. عقیدے میں اختلاف سے فرق نہیں پڑتا ہے، پر آپ ان کے سیاسی نظریے سے اختلاف کر دیں تو آپ فوراً یہودیوں کے ایجنٹ ہو جاتے ہیں. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں نا کہ جن لوگوں کے عقیدے کی اہمیت ہے وہ عقیدے پر اختلاف کی بنیاد پر محبت اور نفرت کی بنیاد رکھتے ہیں کہ بھائی ہمارا شیعوں سے جو اختلاف ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر ہے. جو بھی نفرت اور محبت کا ہمارا معیار ہے وہ عقیدہ ہے. جو توحید والا ہے اس سے ہم کو محبت ہے. اہل عرب سے ہم کو کیوں محبت ہے؟ خاص طور پہ سعودی عرب سے کیوں ہم محبت کرتے ہیں؟ بھائی ہم تو اظہار کرتے ہیں ان سے محبت کا، کیونکہ وہ توحید والے ہیں. ان کے ہاں جو فسق و فجور پایا جاتا ہے اتنا بھی نہیں پایا جاتا جتنا جماعت اسلامی پروپیگنڈا کرتی ہے، لیکن اگر پایا جاتا بھی ہے تو اس سے ہم بیزار ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ان سے جو تعلق ہے وہ توحید اور کلمے والا تعلق ہے. تو جس سے ہماری عقیدے کی وابستگی ہوگی نا، جو ہمارے عقیدے کے موافق ہوگا وہ ہمارا محبوب ہے. کیونکہ جماعت اسلامی کے عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سیاست کی اہمیت ہے. تو ان کے ہاں ان کے نظریات جو سیاسی نظریات ہے وہ ایران سے اور روافظ سے بہت ملتے ہیں. مولانا مودودی ایک زمانے سے ایران کے گن گاتے رہے ہیں، شیعوں سے قربت ان کی رہی ہے. ابھی میں انشاءاللہ تعالی وہ
ये भी एक स्क्रीन शॉट भेजता हूँ कि कैसे मौलाना मौदूदी ना सिर्फ ये कि करीब रहे शियों के, बल्कि वो मजालिस जो अशरा मजालिस होती है शियों की खुसूसी मजालिस, उसमें तक खिताब के लिए बुलाया जाता रहा है मौलाना मौदूदी को। तो क्योंकि ये इनका दीन, क्योंकि अकीदा नहीं है, सियासत है, तो इसलिए इनकी मोहब्बत और नफरत का मेयार भी सियासत है। अरबों से इनको बहुत नफरत है क्योंकि इनका जो नजरिया है, सियासी नजरिया, उस सियासी नजरिए के हिसाब से इस्लामी हुकूमत वह है जिसमें इख्वानियों का कंट्रोल हो। इख्वानियों का कंट्रोल आ जाए तो हुकूमत इस्लामी हुकूमत बन जाती है। या तो शियों की हुकूमत इस्लामी हुकूमत है, या तो इख्वानियों की हुकूमत इस्लामी हुकूमत है। तो क्योंकि इनके नजर में इस्लामी हुकूमत वह है जिसमें इख्वानियों का कंट्रोल, अब अरबों में अरबों की हुकूमत में इनको वो कंट्रोल मिल नहीं पा रहा है। बड़ी कोशिशें ये करते रहे हर जमाने में हुकूमतों का तख्ता पलट करके किसी तरह से अपने हाथ में हुकूमत लेने की, लेकिन इनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। खासतौर पे इख्वानुल मुस्लिमीन की जो तहरीक है उसने अरब के अलग अलग ममालिक में, हालांकि इनको बहुत कुछ इब्तिदाई दौर में सपोर्ट करने वाले अरब के लोग हैं। मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर वगैरह के जमाने में जब तहरीकियों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू हुआ है तो बहुत सारे जमात इस्लाम जो तहरीकी थे उनको पनाह देने वाला सऊदी अरब है। सैयद कुतुब के भाई मोहम्मद कुतुब जिंदगी भर सऊदी अरब में रहे, सऊदी अरब की पनाह में रहे, सऊदी अरब का खाते रहे, सऊदी अरब ने उनको पनाह दी। हत्ता कि मैंने गालिबन पढ़ा कि शेख इब्ने बाज ने सैयद कुतुब की जब फांसी का मसला है तो शेख इब्ने बाज ने उनके लिए सिफारिश भी की थी। पर यह आस्तीन के सांप है। जिन हुकूमतों ने मुश्किल तरीन हालात में इख्वानुल मुस्लिमीन को पनाह दी, ये उसी की जड़ खोदने में लग गए कि इन हुकूमतों को ही हटाओ और इकामत दीन के नाम पर इख्वानी हुकूमत लेकर के आओ। और जब ये जो सपोले हैं ना आस्तीन के, जब ये पकड़े गए, जब इनकी इन साजिशों का पर्दाफाश हुआ और फिर हुकूमतों ने इनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की, तो ये सारे अरब हुक्मरान इनके नजदीक काफिर हैं, मुशरिक तागूत हैं। ये जो काफिर मुशरिक तागूत कहते हैं अरब हुक्मरानों को, ये अकीदे के इख्तिलाफ की वजह से कहते नहीं। इनका असल इख्तिलाफ इन हुक्मरानों से क्या है? सियासत का इख्तिलाफ है। और जो ईरान का रहबर आजम हो गया खुमैनी, मारे जाने पर शहीद, जिंदा रहने पर रहबर, इनसे इतनी मोहब्बत क्यों है? क्या इनको अकीदे से इख्तिलाफ नहीं है? अकीदे में इख्तिलाफ, लेकिन अकीदा इनके नजदीक अहम नहीं, इनके नजदीक है सियासी नजरिया, क्योंकि ईरान इनके सियासी नजरिए का सियासी नजरिया बहुत अहम है। और जिसको ये इस्लामी इनकलाब का नाम देते हैं, वो खुमैनी अपने तौर पे एक इनकलाब देकर के इनकी नजर में इस्लामी इनकलाब है। और इनके नजर में खुमैनी जो है वो एक रोल मॉडल है इनके लिए, कि ये चाहते हैं कि जैसे खुमैनी ईरान में एक सो कॉल्ड इनकलाब ले आया, वैसे ही मुस्लिम मुल्कों में भी ये इस इनकलाब को ले आए और हुकूमतें उनके हाथ में आ जाए। तो क्योंकि ईरान इनका रोल मॉडल है ना सियासी एतबार से, अकीदे का कितना भी इख्तिलाफ हो, अकीदे के इख्तिलाफ से इनको फर्क नहीं पड़ता है, सियासी नजरियात क्योंकि मुआफिक है, इसलिए ईरान इनका चहेता है, ये ईरान के चहेते हैं। जहां भी ये रहेंगे ये ईरान की हिमायत ही करते रहेंगे। हालांकि रवाफिज को इनसे ऐसी कोई मोहब्बत नहीं है। आप देखें कतर कितना चहेता था भाई, हाँ, कतर ईरान का कितना चहेता था। अभी मेरे ख्याल से 2-3 साल ही हुए ना सऊदी अरब कतर के जो इख्तिलाफात हुए और अपनी फिजाई हुदूद वगैरह बंद कर दी। और इख्वानुल मुस्लिमीन का तो बहुत बड़ा सपोर्टर है कतर, बेशतर इख्वानुल मुस्लिमीन के जो लीडर हैं वो कतर में ही पनाह गजीर रहे। कतर कितना चाहता था, क्यों चाहता था कतर भाई? अगर आप कहते हैं कि सऊदी अरब से इख्तिलाफ की वजह यह क्योंकि सऊदी अरब में अमेरिकी अड्डे हैं, तो कतर में क्या है? सबसे बड़े, सब पूरे खलीज में सबसे बड़ा अड्डा अमेरिकी फौजियों का कतर में है। अलदीद क्या नाम है उसका, अलदीद कुछ नाम है, सबसे बड़ा फौजी है। बल्कि 2003 के बाद से तो सऊदी अरब से फौजी अमेरिकी फौजियों का बेशतर इनखिला हो गया। जो बड़े बड़े फौजी अड्डे सद्दाम के खौफ से और सद्दाम के फितने से हिफाजत के लिए बनाए गए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता 2003 के बाद खाली कर दिए गए। बहुत कम फौजी इस वक्त सऊदी अरब में बचे हैं। तो अगर सऊदी अरब से इख्तिलाफ इसी बुनियाद पर है कि वहां पर अमेरिकी फौजी अड्डे हैं, तो कतर में क्या थे फिर? जब सारे अरब ममालिक ने, खलीज ने, अरबों ने, सऊदी अरब ने, अरब अमारात ने खरीद से ताल्लुक खत्म कर दिए थे, कौन कतर की हिमायत में खड़ा था? यही ईरान खड़ा था। तो अगर ईरान अमेरिका का मुखालिफ है तो कतर को सपोर्ट कैसे कर रहा था? क्या कतर में उस वक्त अमेरिकी अड्डे नहीं थे? सबसे बड़ा अमेरिका अड्डा तो कतर ही नहीं था। तुर्की को कैसे सपोर्ट कर रहा था? ये तुर्की तो बाकायदा नेटो अलाइन का हिस्सा है। तो ये सब ढकोसले हैं। ये बहुत भोले भाले लोग जो उर्दू की 4 किताबें पढ़ करके आके सियासत पे तबसरे करते हैं ना, इनसे पूछे भाई फिर कतर, अच्छा कल तक कतर बहुत महबूब था, आज कतर पे हमले हो रहे हैं। ये रवाफिज की दोस्ती है भाई। ये जब हजरत हुसैन के नहीं हुए, ये कतर, ये इख्वानियों के क्या होंगे? कम से कम इनकी तारीख से सबक सीखना चाहिए लोगों को कि ये रवाफिज अपने इमाम के नहीं हुए, ये तुम्हारे क्या होंगे? कल तक जिस कतर से बड़ी मोहब्बत थी, आज पैदर पे हमले हो रहे हैं कतर पे।
कल तक जब अरब ममालिक ने कतर को अकेला छोड़ दिया था, ईरान अकेले कतर के साथ खड़ा था, अपने फजाई हदूद खोल दिए थे, खाने पीने के सारे अशिया अपने यहाँ से ट्रांसपोर्ट करा रहा था, आज वही कतर बुरा हो गया, आज उसी पर हमले हो रहे हैं, धड़ाधड़ ड्रोन मारे जा रहे हैं। तो ये कौन सा मेयार है भाई आपका? इसलिए जिस वक्त जो सुलूक ईरानी कतरों के साथ कर रहा है, रवाफिज के जो मिजाज है ना, तो मिजाज समझने की जरूरत है, खासतौर पर इन इखवानियों को। ये किसी रवाफिज किसी के कभी नहीं हुए, अहले सुन्नत के तो कभी नहीं हो सकते। इनकी सरश्त में, इनकी फितरत में, इनके नेचर में सुन्नियों से नफरत डाली जाती है, ये कभी नहीं हो सकते किसी इखवानियों के भी नहीं हो सकते कभी। ये मफाद परस्त लोग हैं इस वक्त, क्योंकि इखवानी इनके सपोर्ट में है, तो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, तो ये तारीफ करने अलग बात है इखवानियों की, वरना ये कभी किसी के नहीं हो सकते, ये कभी किसी के नहीं होंगे। बस इतनी सी बात मुझे कहनी थी। बारकल्लाहु फीकुम। ईरान तो इनको जरिया बना रहा है, यानी शिया जो है इन्हीं जमात इस्लामी के लोगों को जरिया बनाते हैं अपने अफकार को फैलाने का। अब चूंकि ये जरिया बनते हैं तो जाहिर सी बात है इनको कुछ देते भी हैं और इनको सपोर्ट भी करते हैं। और इखवानियों की जो आप बात कर रहे थे ना, तो मिस्र में तो इन लोगों ने जो वहां से भगाए गए, तो ऐसा नहीं कि बातें बेबुनियाद थी। एक स्ट्रीम हुई थी, मैंने एडमिन से गुजारिश की थी कि उन तमाम चीजों को रीपोस्ट करना चाहिए। मैंने उसमें तफसील से बताया था कि जब इस तंजीम का वजूद हुआ मिस्र में, और बाज़ाब्ता तौर से तंजीम वजूद में आई, जिस तरीके से हिंदुस्तान में जमात इस्लामी वजूद में आई, थोड़े से आगे पीछे होकर के, तो वजूद के कुछ ही दिनों बाद जब थोड़ी सी ताकत में आए, तो इखवानियों ने वहां का जो उस वक्त का हुक्मरान था उसको कत्ल करने का प्लान बनाया, और ये फिक्र पूरे मिस्र में फैलानी शुरू की कि भाई ये तागूत हैं और ये लोग जो है क्या नाम से जाहिलियत वाले हैं, इनके खिलाफ जो है इनकलाब बर्पा होना चाहिए। यानी तभी तो उसने वहां से भगाया था इनको। तो ये उन्हीं की राह पे, यानी रवाफिज की राह पे। अब रवाफिज क्या करते हैं, इनको उकसाते हैं और इनको उकसा करके फिर ऐसी चीजों की तरफ ले जाते हैं जिससे अहले सुन्नत को नुकसान हो। ये अच्छा, मौदूदी साहब का जो ताल्लुक या जो खुमैनी से जो ताल्लुक की बात आई, उसमें एक बहुत बुनियादी बात जो रही सियासत के अलावा, जो कि सियासत इनका दीन है, सैयदियत भी। मौलाना मौदूदी के यहाँ कहीं ना कहीं ये फिक्र मौजूद रही कि मैं सैयद हूं। अब वो सैयद थे भी कि नहीं थे। वैसे तो हिंदुस्तान में, बर्रे सगीर हिंदो पाक में हर आदमी अपने आप को रातों रात लोग सैयद बन जाते हैं। हमारे यहाँ वो जो कहानी शरीफ वाला जो कादरी है, वो कादरी जो है मालेगांव में सुना हमने कि वो चंद दिनों के अंदर उसको लोगों ने सैयद बना दिया। तो सैयद बनते हैं यहाँ पे, तो वो सैयद थे भी कि नहीं थे वो एक अलग मसला, लेकिन वो सैयदियत का एक तासुब जो था और अपने आप को जो उसका हकदार उन्होंने समझा, और जो शरीयत में सैयदियत का तसव्वुर है कि भाई हुक्मरानी सिर्फ सादाते किराम का हक है, इमामत जो है रसूलुल्लाह के बाद, क्योंकि इमामत खिलाफत से बिल्कुल एक मुख्तलिफ अकीदा है। खिलाफत तो चलिए एक सियासी निजाम है, लेकिन जो इमामत है ना वो एक अकीदे का निजाम है। तो इमामत वाले तसव्वुर के साथ उनका यह अकीदा है कि रसूलुल्लाह के बाद जो है इमामत हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में और फिर उनकी औलाद में होते होते जो सारे इनके आइम्मा हैं, तो ये उनका जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मौलाना मौदूदी के यहाँ था। दोनों का कॉन्सेप्ट मिलता जुलता था। इसलिए भी जो है खुमैनी से उनकी बड़ी कुर्बत रही। एक तो सियासत की एक नजरियाती कुर्बत भी थी, कहीं ना कहीं वो जाहिर तो नहीं कर पा रहे थे बहुत सारी बातों को उनके सुन्नी रहते हुए, लेकिन बहुत सारी बातों को आप खिलाफ मुल्कियत पढ़ के देख लीजिए कि जो खुमैनी की फिक्र थी, जो शियों की फिक्र है, रवाफिज की फिक्र है, किस तरीके से मौलाना मौदूदी ने उस फिक्र को सुन्नी लिबादे में और सुन्नी लफ्जों में, सुन्नी ताबीरात में जाहिर किया। और ये अरबों से नफरत, ये अरबों से जो नफरत करते हैं, ये अमेरिका और इसराइल के एजेंट की बात करते हैं। इससे पहले भी मैंने बुध के दिन भी कहा था कि ये पूरा जो नैरेटिव है अरबों से नफरत का, ये पूरा नैरेटिव ही रवाफिज का गढ़ा हुआ है और जो है यहूद नसारा का गढ़ा हुआ है। यानी अरबों से नफरत का पूरा फिक्रा जो है अरबों से नफरत का इन्हीं लोगों का गढ़ा हुआ है, रवाफिज का, और इसी तरीके से यहूद नसारा का गढ़ा हुआ है, और इस पे ये लोग आमिल हैं, इस पर ये लोग चल रहे हैं। तो खुलासे कलाम ये है कि जितना फिक्री फसाद है, जितना भी फिक्री फसाद है, वो आप नाम कोई भी ले लें, लेकिन उसकी जड़ जमात इस्लामी से जाके मिलेगी। आप नाम डॉक्टर असरार का ले लें, आप नाम गांधी का ले लें, आप नाम अमीन हसन इस्लाही का ले लें, आप नाम साहिल अदीम का ले लें, आप नाम जो है अली मिर्जा का ले लें, आप कोई भी नाम ले लें, ये सारे नाम इस कोख से जाके जुड़ते हैं जिसका नाम जमात इस्लामी है। सारे फसाद की जड़ यही है।
جی تو آگے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی اسٹریم کو. شیخ کسی اور کا کوئی کمنٹ؟ باقی گیسٹ بہت سارے جوائن ہو چکے ہیں. میں بھی تھوڑی جی اچھا، یہ لوگ جو جماعت اسلامی والی بار بار کہتے ہیں نا کہ فروعی اختلافات ہیں، آپسی اختلافات کو ختم کرنا چاہیے، ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں. ان کا جو نعرہ ہے نا اتحاد کا، کہ اتحاد کی بات کرتے ہیں، تو جن اختلافات سے یہ روکنے کی بات کرتے ہیں ان سے روک کے یہ اس سے بڑے اختلاف کو پیدا کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ سارے مسلمان آج کوئی شرک کر رہا ہے اس کو بھی بھول جاؤ، کوئی بدعت کر رہا ہے اس کو بھی بھول جاؤ، بس اپنے آپ کو مسلمان کر رہا ہے، سب کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرو. اب ایک پلیٹ فارم پر متحد کر کے ان کو کرنا کیا ہے؟ ان کو ازواج مطہرات کے خلاف بزبانی کرنی ہے، ان کو صحابہ کرام کے خلاف بزبانی کرنی ہے، ان کو توحید اور توحید کے جو دعات ہیں ان کے خلاف جو ہے ان کو بزبانی کرنی ہے. یعنی پوری امت کو متحد کر کے آپ جو متفق علیہ شخصیات ہیں یا جو متفق علیہ دعوت ہے، متفق علیہ تحریک ہے، متفق علیہ منہج ہے، اس کے خلاف بولنا یہ ان کا جو ہے طریقہ کار رہا ہے. آپ دیکھیں جماعت اسلامی والوں کو، یہ سب کو اکٹھا کر کے کہ آج اپنے سارے اختلافات بھلا کے ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کیا کرنا ہے؟ وہ صحابہ کرام کے اختلاف کو کریدنا جو ختم ہو چکا. صحابہ کے درمیان اگر سیاسی کوئی اختلاف تھا، علی معاویہ رضی اللہ عنہما کے بیچ میں اختلاف تھا، وہ اختلاف عقیدے کا نہیں تھا، وہ اختلاف منہج کا نہیں تھا، وہ اختلاف دین کا نہیں تھا. وہ دونوں فریق ایک دوسرے کو مسلمان مانتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. سارا معاملہ ان کا جو اختلاف کا تھا وہ سیاسی تھا. لیکن یہ لوگ، اور وہ بھی بعد میں ختم ہو گیا، وہ اختلاف بھی ختم ہو گیا اور بالآخر امت متحد ہوئی، ایک پلیٹ فارم پہ امت آئی اور اتنی خوش ہوئے مسلمان صحابہ کی. اس کو عام الجماع کہا کہ اجتماعیت کا سال ہے. لیکن یہ منحوس جماعت، یہ جماعت اسلامی والے صحابہ کرام کے اس اختلاف کو نہیں بھول سکتے. یہ آج کے جو شرک کرنے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، جو صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے ہیں، اس اختلاف کو کہتے بھول جاؤ. اور وہ صحابہ جن کا اختلاف عقیدے کا نہیں، دین کا نہیں، توحید کا نہیں، منہج کا نہیں، سیاسی اختلاف، وہ بھی ختم ہو گیا. اس کو کریدنا، خلافت و ملوکیت پر کتاب لکھنا، اس کو تحفے میں دینا، سب کو بانٹنا، یہ کون سا اتحاد ہے بتائیے؟ یہ کون سا اتحاد امت کی دعوت ہے کہ آپ آج جو ہے ہر طرح کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور صحابہ کرام کے اجتماعیت، ان کے اتحاد پہ سوال اٹھا رہے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو یہ ان کا جو یہ دوغلا پن ہے نا، یہ بھی لوگوں کو جاننا چاہیے کہ بہت میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں لیکن سب کو اکٹھا کر کے صحابہ کے خلاف. ابھی یہ جو شخص مارا گیا ایران میں، جس کو یہ رہبر بولتے ہیں، اس شخص کی کتابیں جا کے پڑھو. میں نے 2 مضمون شیئر کیا ہے اہل حدیث عالم کا، جا کے آپ پڑھیے. اس کے پاس کفری عقائد ہیں، وہ صحابہ کے خلاف بدزبانی کر چکا ہے. اپنی کتابوں میں امہات المومنین، صحابہ اور بزرگ شخصیات کے خلاف بدزبانی کر چکا ہے. اس کے عقائد اتنے جو ہے بیہودہ ہیں، اس کے باوجود بھی اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں. اس کو رحمہ اللہ کہا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس کو شہید تک کہا جا رہا ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ فرقہ پرستی ہے، جن مسائل میں ہمیشہ سے اختلاف چلا آ رہا ہے اور اس اختلاف جو جائز اختلاف ہے جس پر بحث ہونی چاہیے اس پر بحث سے روکتے ہو، اور اس پر بحث سے روک کے جو اجماعی مسائل ہیں، جو متفق علیہ مسائل ہیں، یہ جماعت اسلامی والے اس متفق علیہ مسائل پر بحث کا دروازہ کھولتے ہیں. یہ جان رکھیے، ان لوگوں کی نحوست کو جان لیجیے. یعنی جو مسائل اختلافی ہیں اور اختلافی بحث ہو سکتی ہے، جیسے نماز کے مسائل ہیں، دوسرے روزے کے مسائل ہیں، کچھ مسائل اختلافی ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے، وہ معیوب نہیں ہے. لیکن ان مسائل پر بحث کو روک کر صحابہ کی شخصیات، جو مسلم شخصیات ہیں، جو عشر مبشرہ ہیں، شیخین ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات، جن کی شخصیات اہل سنت میں متفق علیہ ہے، ان کی شخصیات پر جو ہے بحث کرنا، یہ مودودی نے کیا کیا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شخصیت اہل سنت کی ہم متفق علیہ، تیسرے خلیفہ بالاتفاق اہل سنت کی عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا. یہ نہیں، بالکل اجماعی اور اتفاقی موقف ہے اہل سنت کا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، اہم صحابہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان سب کے باوجود یہ جماعتی اسلامی والے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ بات نہ کرو، بڑے مسئلے پر جو متفق علیہ مسئلہ ہے اس پر آپ بحث کے دروازے کھولتے ہو. اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے دین کا میرے بھائی؟ توحید کی بات ہو سکتی ہے. یہ شرک، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں بات مت کرو، بڑے مسئلے میں بات کرو. بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ توحید و شرک کا ہو سکتا ہے.
اگر کوئی شرک کر رہا ہے اور کہیں شرک اور کفر کا اختلاف ہے، اسلام کفر کا اختلاف ہے، شرک اور توحید کا اختلاف ہے، تو اس مسئلے پر تو لازمی بات ہونی چاہیے. اس وقت پوری دنیا میں صرف جماعت اہل حدیث ہے جس کی دعوت میں، جس کے مشن میں یہ بات شامل ہے کہ سب سے پہلے توحید پر بات ہوگی، سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی طرف لانے کی کوشش ہوگی، سب سے پہلے شرک و بدعت سے ختم کرنے کی کوشش ہوگی. یہ صرف اہل حدیث، اور یہی مشن انبیاء علیہ السلام کا ہے. یہ جماعت اسلامی والے اپنے آپ کو انبیاء سے بڑا سمجھتے. آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کے دیکھیے، ہر نبی جب اس دنیا میں آیا تو ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کو اہمیت دی، سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا. لیکن یہ لوگ ایک طاغوت کا لفظ جو اصل میں شرک کے خلاف، جو آیت کا جو پس منظر ہے شرک سے روکتا، اس کو لے جا کے حکمرانوں پہ فٹ کر کے اور اسی میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی ایک سیاسی، اور وہ بھی یعنی جو حکومت کے لوگ بات کرتے ہیں، وہ حکومت کا معیار ان کا ایسا نا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا. بھائی ان کے معیار حکومت پر جب شیخین پورے نہیں اترے، یعنی ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے معیار حکومت پر جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پورے نہیں اتر رہے ہیں، ان کے معیار حکومت پر جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے نہیں اترے. حالانکہ اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں تو خلفائے راشدین کی جو حکومت ہے، اس کے بعد پورے 1400 سالہ دور میں سب سے بہترین حکومت اگر کسی کی رہی ہے تو بنو امیہ کی حکومت رہی ہے. یہ توحید کی حکومت ہے. خلفائے راشدین توحید کے دائی، بنو امیہ توحید کے دائی. ایسے آپ عصر حاضر میں دیکھیں کہ سعودی حکومت ہے توحید کے دائی. تو جو اصل حکومتیں، جن حکومتوں نے توحید کا علم بلند کیا، توحید کی دعوت کو فروغ دیا، یہ اس کے دشمن ہیں، یہ اس کے خلاف ہیں. کہتے چھوٹے چھوٹے مسائل پر بات نہ کرو، آمین رفدین، یہ نمازی مسائل، کس پر بات کرو؟ اگر اس پہ نہیں بات کرنا ہے تو یہ ان مسائل پہ بات کریں گے جو متفق علیہ. توحید کی دعوت پہلے نمبر پر ہونی چاہیے، توحید سب سے اہم ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ اہل سنت کا. لیکن یہ اس کو چھوٹے میں شمار کر رہے ہیں، یعنی اس کو فروعی مسئلہ بتا رہے ہیں. شرک کا، کفر کا مسئلہ، بدعت کا مسئلہ، اس کو چھوٹا مسئلہ بتا رہے ہیں. نہیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے کسی پروگرام میں میں نے سنا کہ کوئی پروگرام ہو رہا تھا جماعت اسلامی والوں کا، کسی نے توحید کی بات کی تھی تو اس کو بٹھا دیا بیٹ کہ یہاں سارے لوگ مسلمان ہیں، یہاں توحید کی بات کرنے کی ضرورت نہیں. یہ منحوس لوگ بتائیے. ایسے ایک بریلوی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس نے جا کے سوال کر دیا توحید سے متعلق، تو اس کو بٹھا دیا وہابی، نکالو اس کو باہر کرو. تو جیسے بریلوی وہابی بول کے توحید کی بات کرنے والے کو وہابی بول کے باہر کر دیتا، ایسے جماعت اسلامی والے توحید کی بات کرنے والے کو کہتے ہیں یہاں سب مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں. یہاں صحابہ کرام کی تکفیر ہو رہی ہے، امہات المسلمین کی گستاخی ہو رہی ہے، اور باقاعدہ قبروں کو سجدہ ہو رہا ہے. اتنا بڑا بلنڈر ہو رہا ہے، تم کہتے ہو سب مسلمان ہیں. ہم نہیں کہتے کہ سب کی تکفیر کرے، لیکن اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اس پر بات ہونی چاہیے. یہ جماعت اسلامی والے کبھی بھی شرک، بدعت، توحید پر بات نہیں کریں گے. یہ صرف سیاسی پولیٹیکل اسلام ان کا سیاسی، اور وہ بھی صحابہ کرام پر انگلی اٹھائیں گے جن کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں، مطلب جن کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں ہے، ان پر یہ انگلی اٹھائیں گے. پھر آج کے دور میں کون ہے صحابہ جیسا؟ جس دور کو اللہ کے نبی نے کہا خیر القرون قرون مشہود لا بالخیر، جس دور کو کہا گیا اس سے بہتر حکمراں تم کہاں سے لاؤ گے؟ یہ حکمراں، یہ ایران کے جنہوں نے صحابہ کو گالیاں دی، امہات المومنین کو. یہ شخص جو ابھی فوت ہوا ہے، خود یہ شخص نے کتنی جو بدتمیزیاں کی اس کی کتابوں میں، اس کی پوری کتابیں جا کے پڑھیں. اس کو کتنا معصوم بنا کے کوئی رحمہ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی شہید کہہ رہا ہے، کوئی سر پہ بٹھا رہا ہے، پوسٹر بنا کے ڈال لیں. سبحان اللہ. بتائیے یہ شخص جو مطلب شرک یا کفر یا عقائد میں صحابہ کرام کی گستاخی میں لت پت ہے، یہ بندہ آپ پڑھیں اس کی کتابوں کو. لیکن نہیں اس کو سر پہ بٹھائیں گے. اور جو توحید کی دعوت کرتا ہے، جو صحابہ کرام کا احترام کرے، جو امہات المومنین کا احترام کرے، جو صحابہ کرام میں صحابہ کرام کو بانٹنے کی کوشش نہ کریے. کہتے ہیں یہ لوگ امت کو بانٹتے ہیں. تم صحابہ کو بانٹتے ہو، صحابہ ایک امت تھے، ان کو تم بانٹنے کو، اور آج الزام لگاتے ہو اہل حدیثوں پر کہ یہ لوگ جو ہے امت کو بانٹ رہے، امت کو تم بانٹ رہے ہو، تم تو صحابہ کو بانٹ رہے ہو. تو اہل الحدیث الحمدللہ توحید کے دائی ہیں، اور جو صحابہ کا مشن تھا، بلکہ جو انبیاء کا مشن تھا توحید کی دعوت، اس دعوت کو لے کر اہل حدیث چلتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی والوں کو اپنے گربان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے. میں بات کو ختم کروں. یہ لوگ اس حد تک جری ہے نا کہ جو متفق علیہ احادیث ہیں، جن کی صحت پر پوری امت کا اتفاق ہے، اس پر جرے کر دیں گے، دجال والی حدیثیں اڑا دیں گے. اتنے بڑے جری ہیں، کہیں گے چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ بات نہ کرو. وہاں سے گفتگو اور بحث کو روک کر جو متفق علیہ حدیثیں ہیں پوری امت کا، جس کی صحت پر اتفاق ہے، اس پہ آ کے بحث کریں گے نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یہ ان کی اوقات، یہ ان کی حیثیت ہے. اور دوسروں کو درس دیتے ہیں کہ نہیں اختلافی مسائل پہ بات نہ کرو، اختلافی مسائل پہ بات نہ کرو، اجماعی مسائل پہ بات کرو. اجماع کے خلاف جاؤ،
وہ ساری چیزوں کو جو متفق علیہ ہیں مسلمات ان کو مشکوک بنا دو, ان پر شبہات جو ہے وارد کر دو, صحابہ پر, امہات المومنین پر, احادیث صحیحہ پر, کسی کو چھوڑا ان لوگوں نے؟ شخصیات صحابہ کرام کی شخصیات پر, مبشر بالجنہ صحابہ, کسی کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے. اور الزام لگاتے ہیں حج کے لوگوں پر کہ یہ لوگ جو ہے تفرقہ, تم نے کتنا بڑا تفرقہ کیا تم نے. تو یہ ان کی جو ہے اصل سیرت ہے, اصل ان کا کردار ہے جو لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اچھا, ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی کفایت بھائی بالکل آخر میں, کہ سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بسند صحیح تو ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی امیر معاویہ نے گستاخی کی. اولن ثانیاً شیخ دونوں صحابہ تھے, مطلب گستاخی تو چھوڑے, ثانیاً دونوں صحابہ تھے, یعنی دو صحابہ بحیثیت صحابہ آپس میں صحابہ کے ہونے کے حیثیت ہم مرتبہ بھی تھے. چلیے آپ ہوں, میں ہوں, سرفراز بھائی ہیں, تو کوئی بات ہو جاتی ہے نرم و گرم, لیکن وہ بھی نہیں ثابت. اول نے کی گستاخی نہیں ثابت, دوم یہ کہ وہ صحابی ہونے کی حیثیت سے ایک درجے کے ہیں, فضائل اور مراتب میں الگ ہیں, لیکن اس کے باوجود نہیں کوئی چیز ثابت ہے. تم زبردستی ثابت کرتے ہو, اور زبردستی ثابت کرنے کے بعد میں جو جھوٹا ہے اس جھوٹ پر ایک عمارت کھڑی کرتے ہو, اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زبان تان دراز کرتے ہو, جبکہ امیر معاویہ بھی صحابی ہیں, حضرت علی بھی صحابی ہیں, ثابت بھی نہیں ہے, تم زبردستی ثابت کیے ہو, ضعیف موضوعات لائے ہو, اور اس کی بنیاد پہ تم تبرہ کرتے ہو. میں شیعوں کی بات نہیں کرتا, میں روافض کی بات نہیں کرتا, میں جماعت اسلامی یا اس جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں. ایک طرف تو مسئلہ یہ ہے صاحب جی, یہاں آپ نہیں کہتے کہ صاحب اتحاد کی بات کرو, جانے دو, چھوٹی موٹی باتیں ہو گئی تو اتحاد کی بات کرنی چاہیے, اشتراک کی بات نہیں کرنی چاہیے, انتشار کی بات نہیں کرنی چاہیے, محبت کی بات کرنی چاہیے, نفرت کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہاں تو تاریخ کے نام پہ تو اپنے دماغوں اور ذہن کی ساری گند اڈیل دیتے ہو, اور دوسری طرف روافض یا خامنائی یا خمینی کی بات آ جائے, وہ لوگ صحابہ کے پاؤں کی دھول کے برابر تو چھوڑ دیجئے, یہ مطلب کفر اور فسق والا عقیدہ رکھتے ہیں, اور یہ کلم کھلا صحابہ پہ زبان تان دراز کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہو کہ اسے نظر انداز کرو, یہاں کہتے ہو نظر انداز کرو, اتحاد کی بات کرو, نفرت کی بات مت کرو, محبت کی بات کرو. اختلاف ہوگا, یہاں اختلاف ہو جائے گا, یہاں محبت چاہیے جہاں کھلم کھلا زبان تان دراز ہو رہی ہے, اور یہاں زبان تان دراز بھی نہیں ہے. دونوں صحابی ہیں, دونوں محبوب ہیں, دونوں مجتہدین ہیں. اس کے بعد یہاں کہتے ہو تاریخ کے نام پر جھوٹ بنا کر کے, ضعیف موضوعات کو لا کر کے ذہن کی گند اڈیلتے ہو. یہ کیسی دوگلا پالیسی ہے جماعتی ہو, ذرا بتاؤ, اور اس کے تم چھلو بتاؤ ذرا سا. جی شیخ. اور صرف علی نہیں بلکہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف, جو کہ علی معاویہ دونوں سے بہتر ہے, دونوں سے افضل ہیں, ان کے خلاف بھی یہ لوگ زبان درازی کرتے ہیں. اور یہ جماعت اسلامی چپ ہے. شیخ صاحبان نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا کہ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف پیش کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کی, کہ انہوں نے ایسا کر دیا. اور پھر وہ یعنی یہ شیعہ, یہ ایرانی, یہ لوگ جو صحابہ کرام پر بھونکتے ہیں, ابھی بلکہ ایک ویڈیو بھی چلا دی کہ ازواج مطہرات پر کیا کیا کہتے ہیں, اور ان کے ساتھ یہ تعلقات بنائیں گے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دیں گے, جن کے بیچ میں ایسی کوئی زبان درازی نہیں ہوئی, ایسا کوئی اختلاف نہیں ہوا, ایک دوسرے کے احترام رہا. موطا کی صحیح روایت ہے نا کہ علی رضی اللہ عنہ فقہی مسائل میں باقاعدہ ان سے فتویٰ پوچھتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا احترام تھا. احترام نہ ہوتا تو کوئی اپنے مخالف سے فتویٰ پوچھتے تھے وہ, یعنی ان کے علم, اس کا مطلب ہے کہ ان کے علم کی قدر کرتے تھے, ان کے شخصیت کا احترام کرتے تھے. طارق بن عساکر کی بالکل صحیح روایت ہے, وہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے افضل ہیں, اس خلافت کے بھی آپ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں, لیکن ہمارا مسئلہ ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کا, ہم ان کے رشتہ دار ہیں, ہم ان کے قریبی, ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ ہمارا حق دلا دیجئے, آپ حکومت کیجئے, خلافت کیجئے, ہم سے آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو یہ محبت ہے دونوں میں, اور دونوں میں باقاعدہ یہ ایک دوسرے کا احترام ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اختلاف کی پوری بنیاد کبھی بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے سر پہ نہیں ڈالی. صحیح روایت ہے, وہ کہتے ہیں انما الحساب علی ولا معاویہ, یہ جو اختلافات ہوئی ہیں, جو جانے گئی ہیں, جو نقصانات ہوئے ہوئے امت کو, اس کا حساب ہم دونوں کو دینا پڑے گا. یہ نہیں کہہ رہے معاویہ کو دینا پڑے گا, کہہ رہے مجھے بھی دینا پڑے گا, معاویہ کو دینا پڑے گا. یہ علی رضی اللہ, یہ ان کے اس اختلاف کی یہ نوعیت ہے. لیکن یہ لوگ اس اختلاف کو بھی برداشت نہیں کر سکتے, اور علی رضی اللہ کو کے تعلق سے جن لوگوں نے کہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے, اور وہ اس اختلاف کو زندہ کریں گے. اور آج جو لوگ بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں, ان سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں,
اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو فتنہ فساد کی، خروج کی، بغاوت کے لیے کوئی مسالہ چاہیے ان کو. تو یہ جو کربلا کی کہانیاں ہیں، واقع کربلا ہے، اس کی کہانیوں کو ان لوگوں نے اس طرح سے اس کی اسکرپٹ بنائی ہے تاکہ یہ پیش کر کے بتا کے لوگوں کو اکسایا جائے، حکومتوں کے خلاف اکسانا، بغاوتوں کی طرف لے جانا، دنگ فساد کروانا. یہ اسی طرح سے ڈیزائن کیا ان لوگوں نے، اسی طرح سے بنایا. کہانیاں ایسی نہیں ہے جیسے ان لوگوں نے بنایا، لیکن ان کو رزلٹ کیا چاہیے کہ یہ کہانیاں سنا کے لوگوں کو فسادی بناؤ، لوگوں کو دنگائی بناؤ، لوگوں کو حکومت کے خلاف بھڑکاؤ. اس لیے اس طرح کی انہوں نے جو ہے کہانیاں رقم کی ہیں، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. خلاصہ یہ کہ شیخ شعبان نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا کہ اس وقت اگر بعض صحابہ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو کچھ کہہ دیا، حالانکہ وہ ثابت نہیں ہے، تو آپ ابھی تک اس کو زندہ کیے ہو. اور اس دور میں یہ جن کو تم دوست بنا کے بیٹھے ہو، وہ پوری جماعت صحابہ کو، امہات المومنین کو کیا کچھ نہیں بول رہے. اور تو اور اللہ کے رسول تک کو بھی کیا کہہ دے رہے بھائی. اور تو اور اللہ کے رسول تو یہ کہہ دینا کہ جنگ احد میں بھاگ گئے چھوڑ کے، اور یہ ایسا مجاہد ہے کہ سب ڈٹے ہوئے ہیں. کیا ہے یعنی آج کے ایک مردود شخص کو آپ اللہ کے نبی معصوم سے کمپیئر کر رہے ہو. آپ مسئلہ صرف ان کے ساتھیوں کا نہیں، آپ اس کا مطلب ان کے اندر اتنی قیادت تھی، اتنی اعلیٰ صلاحیت تھی کہ ان کے ساتھی سچے ساتھی، نبی کے ساتھی سچے ساتھی نہیں تھے. بلکہ ایک دوسرا بندہ اسی یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ قائد وہ نہیں ہے کہ جو بلائے تو لوگ بھاگ جائیں، قائد وہ ہے جو کہتا ہے چلے جاؤ پھر بھی جانے کے لیے تیار نہیں. وہ کربلا کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ جو لوٹنا چاہے چلا جائے، لیکن ان کے ساتھی کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی چھوڑ کے چلے گئے. یہ لوگ ہیں، یہ گند ان کا کہ صحابہ تو جانے دیجئے، اللہ کے نبی کے تعلق سے یہ عقائد ان کے، یہ نظریات ان کے، اور یہ ان کو گلے لگائے ہوئے ہیں. اور ان صحابہ کو نہیں معاف کر سکتے، ان کو نہیں بھول سکتے، ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے جن کے تعلق سے جھوٹ میں، سچا بھی نہیں، جھوٹی نسبت کر دی گئی کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی اقدام کیا ہے، جس کے بارے میں جس کے تعلق سے کوئی سچائی بھی نہیں ہے، لیکن وہ گلے لگا کے بیٹھے ہوئے. اور یہ حقائق ان کی نظروں کے سامنے آج ہیں، لیکن یہ ان کو اپنا دوست بنائے ہوئے. چلیے بارک اللہ فی، اچھا ڈسکشن ہوا الحمدللہ. شیخ سرفراز آپ کچھ پیش کرنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ چاہ رہا ہوں نا، پہلے وہ جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں ان کے پہلے ویڈیو چلا دی جائے. وہ جو اختلاف کی بات کر رہے ہیں نا کہ مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تکفیر کرتے ہیں، جی حافظ نیب الرحمان صاحب کی. ایڈیٹر لاسٹ ویڈیو کو بالکل لاسٹ میں اس کی ویڈیو تھی، لاسٹ میں چلائی گئی تھی، میں بھیجا بھی ہوں گا، مل جائے گی. ہاں جی اوکے لارے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں پر فتوے لگاتے ہیں، یہ بدعتی، یہ مشرک، یہ کافر، یہ اسلام کے دائرے سے باہر. ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اس وقت اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے، اس لیے کہ ایران ان کے مقابلے میں، ان کی پورا دین ان کا شیعہ سنی تفریق میں چلا جاتا ہے، ان کا پورا دین دیوبندی بریلوی کی لڑائیوں میں مکمل ہو جاتا ہے. اسلام کے دائرے میں لانے سے زیادہ اسلام کے دائرے سے نکالنے میں ان کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ دکان چل رہی ہوتی ہے. اس وقت بھی ان لوگوں کی ایک معتدل تعداد ایسی ہے کہ جو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ اور اسرائیل صحیح ہے. بس پہلے میں یہ بات کہہ چکا ہوں اس سے پہلے بھی کہ بھائی اہل سنت کے بیشتر طبقے تکفیر نہیں کرتے ایک دوسرے کی. بریلویوں کا معاملہ الگ ہے، ورنہ دیوبندی اہل حدیث اختلافات ہیں، بہت شدید اختلافات بھی ہیں، پر تکفیر کے درجے میں نہیں ہے. نہ تو دیوبندی علماء اہل حدیث کی تکفیر کرتے ہیں، نہ اہل حدیث علماء دیوبند کی تکفیر کرتے ہیں. کوئی متشدد مزاج ہوگا تو الگ بات ہے. باقی اسلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اسلام سے خارج کرتے ہیں کیونکہ ان کی دکان چل رہی ہے، تو یہ جماعت اسلامی والی بھی کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے نا. جماعت اگر پوری دینی جماعتوں میں، مسالک میں سب سے زیادہ نرگسیت پسند اور خود پسند کوئی جماعت ہے نا تو جماعت اسلامی والے. ان کو لگتا ہے کہ سارے لوگ اپنے مسلک کی دعوت دے رہے ہیں اور ہم اکیلے ہیں جو خالص دین کی دعوت دے رہے ہیں، یہ ان کا گمان ہے. تو اس لیے یہ بہت آسانی کے ساتھ ان سے اگر کوئی سیاسی اختلاف کرتا ہے، ان کی دعوت سے اختلاف رکھتا ہے، وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ اس کو دین سے خارج کرتے ہیں. ہاں ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کو عقیدے میں کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کا پورا دین سیاست پر مبنی ہے، تو یہ سیاسی نظریات کی بنیاد پر لوگوں کو دین سے خارج کرتے ہیں. یہی نرگسیت پسندی اور یہی خود پسندی، یہی انا پسندی مولانا مودودی کے اندر بھی تھی، انہوں نے بھی تکفیر کی ہے. وہ یہ میں نے کہا تحریکیوں کی تکفیر کا انداز الگ ہوتا ہے. وہ ایسے نہیں کہتے اسلام سے خارج ہے، وہ کیسے کہہ دیں گے؟ وہ مسلمان حکمرانوں کو کہہ دیں گے طاغوت ہے،
ایک مسلم حاکم کو جب آپ طاغوت کہہ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ تکفیر نہیں ہے. آپ مسلم معاشرے کو کہہ دیں گے جاہلی معاشرہ ہے. ایک مسلمانوں کے معاشرے کو جہاں پر اسلام ہے وہاں پر آپ پورے معاشرے کو جب جاہلی معاشرہ کہہ دیتے ہیں تو یہ جاہلی معاشرہ کہنا یہ بھی تکفیر کی ایک شکل ہے. آل سعود کو کہہ دیں گے کہ آل یہود ہے، یہ بھی تکفیر کی ایک شکل ہے. آپ دیکھیں، میں چاہتا ہوں نا مولانا مودودی صاحب کا یہ، کیونکہ یہ جماعت اسلامی کا جو یہ لہجہ ہے نا، یہ جو مزاج ہے، یہ مزاج اصل میں ان کے بانی کی طرف سے آیا ہے کہ دوسرے مسلک والے آپس میں اختلاف کریں اور ایک دوسرے سے اگر وہ کریں تو یہ فرقہ پرستی ہے. ان سے اگر کوئی اختلاف کرے تو وہ بندہ دین سے ہی خارج ہے، اس نے خالص دعوت ہی کا، خالص دین کا انکار کر دیا. ایک اسکرین شاٹ میں نے بھیجا ہے، مولانا مودودی کی کتاب ہے رودات جماعت اسلامی حصہ دوم کی، صفحہ نمبر 108 ہے، وہ آپ ذرا سا لگا دیں، اوپر سے دیکھیں آپ. ہاں، مولانا عنوان قائم کرتے ہیں دعوت حق ایک عظیم آزمائش ہے. یعنی مولانا مودودی کے نزدیک یہ جو انہوں نے جماعت اسلامی کی دعوت کی بنیاد رکھی ہے یہ دعوت حق ہے. اور اس موقع پر وہ لکھتے ہیں، اس موقع پر میں ایک بات نہایت صفائی کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس قسم کی ایک دعوت کا، جیسا کہ ہماری یہ دعوت ہے، اپنی دعوت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کسی مسلمان قوم کے اندر اٹھنا اسے ایک بڑی سخت آزمائش میں ڈال دیتا ہے. جب تک حق کے بعض منتشر اجزاء باطل کی آمیزش کے ساتھ سامنے آتے ہیں، ایک مسلمان قوم کے لیے انہیں قبول نہ کرنے اور ان کا ساتھ نہ دینے کا ایک معقول سبب موجود رہتا ہے. یعنی مولانا مودودی کی جماعت کی تحریک سے پہلے جو اہل دین، اہل اسلام دین کی دعوت لے کر کے کھڑے تھے، ان کے حساب سے ان سب کی دعوت میں کیا تھا؟ منتشر اجزاء باطل کی آمیزش کے ساتھ. یعنی مولانا مودودی سے پہلے جتنے بھی لوگ دین کی دعوت دے رہے تھے سب میں باطل کی آمیزش تھی، خالص حق کی دعوت مولانا مودودی لے کر کے کھڑے ہوئے. تو فرما رہے ہیں کہ جب تک حق کے بعض منتشر اجزاء باطل کی آمیزش کے ساتھ سامنے آتے ہیں، یعنی باطل ملا ہوا ہوتا ہے، ایک مسلمان قوم کے لیے انہیں قبول نہ کرنے اور ان کا ساتھ نہ دینے کا ایک معقول سبب موجود رہتا ہے اور اس کا عذر مقبول ہوتا رہتا ہے. یعنی کیونکہ ابھی تک اس کو خالص دین کی دعوت نہیں پیش کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا ایکسکیوز جو ہے وہ ایکسیپٹڈ ہے. مگر جب پورا حق بالکل بے نقاب ہو کر اپنی خالص صورت میں سامنے رکھ دیا جائے، یعنی پورا حق کب بے نقاب ہوا؟ یہ 1400 سال بعد جب مولانا مودودی آئے. یعنی اسلام تو بگڑ گیا تھا، حضرت علی کے زمانے سے ہی، حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے ہی اسلام میں آمیزش ہو گئی تھی. خالص اسلام اس کے بعد مولانا مودودی لے کر کے آئے. اس بیچ میں یہ پورا دور خالص اسلام سے خالی تھا. خالص اسلام کہاں آیا؟ مولانا مودودی خالص اسلام کی دعوت لے کر کے کھڑے ہوئے. فرما رہے ہیں کہ جب پورا حق بالکل بے نقاب ہو کر کے اپنی خالص صورت میں سامنے رکھ دیا جائے اور اس کی طرف اسلام کا دعویٰ رکھنے والی قوم کو دعوت دی جائے، مسلمان قوم کو نہیں. ان کے حساب سے جو مسلمان قوم ہے اس کا دعویٰ صرف اسلام کا ہے. میں نے کہا یہ مولانا مودودی عجیب آدمی ہے نا، یہ بھی تکفیر کر رہے ہیں، یہ بھی اسلام سے خارج کر رہے ہیں، پر یہ ادیبانہ تکفیر ہے، یہ ایک الگ لہجہ ہے تکفیر کا. یہ جو جماعت اسلامی کہتے ہیں نا کہ تھوڑی تھوڑی بات پر اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، بھائی آپ بھی اپنے ساتھ اختلاف کرنے والوں کو اسلام سے خارج کرتے ہیں، اور ایسا اسلام سے خارج کوئی جماعت نہیں کرتی جیسا مولانا مودودی کر رہے ہیں، جیسا جماعت اسلامی والے کرتے ہیں. وہ سیدھا اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ بھائی تم دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، مسلمان نہیں ہو. آپ عام دیوبندی ہو، آپ عام جماعت اسلامی والوں کو یہ سنیں گے کہ ہم اسلام کے ماننے والے، تم فرقے کے ماننے والے. جماعت اسلامی خود بھی ایک فرقہ ہے. فرقہ پرستی کی کون سی ایسی تعریف ہے، اس کے کون سی ایسی خصوصیات ہے جماعت اسلامی نہیں پائی جاتی ہے؟ کیا کر رہے ہیں مولانا؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ مسلمان، کہہ رہے اس کی طرف اسلام کا دعویٰ رکھنے والی قوم کو دعوت دی جائے تو اس کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ یا تو اس کا ساتھ دے، یعنی اس دعوت کا ساتھ دے اور اس خدمت کو انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہو. اور جو امت مسلمہ کی پیدائش کی ایک ہی غرض ہے، جو امت مسلمہ کی پیدائش کی ایک ہی غرض ہے، امت مسلمہ کیوں پیدا ہوئی؟ تاکہ مولانا مودودی جو دعوت لے کر کے آئے تھے اس کو لے کر کے اٹھ کھڑی ہو. تو یا تو اٹھ کھڑی ہو اور مولانا مودودی کا ساتھ دے، یا نہیں تو اسے رد کر کے وہی پوزیشن اختیار کر لے جو اس سے پہلے یہودی قوم اختیار کر چکی ہے. کتنا خوبصورت تکفیر ہے بھائی. یہ تکفیر نہیں ہے، یہ اپنے سے اختلاف کرنے والوں کے لیے یہ کہہ دینا کہ تمہاری پوزیشن وہی ہے جو یہودیوں کی پوزیشن تھی، یہ تکفیر نہیں ہے. ایسی صورت میں ان دو راہوں کے سوا کسی تیسری راہ کی گنجائش اس قوم کے لیے باقی نہیں رہتی. یعنی یہ تو ہمارا ساتھ دو
یا تو اسی پوزیشن پہ چلے جاؤ جو یہودیوں کی پوزیشن تھی. تو یہ جو جماعت اسلامی والوں کا الزام ہے نا کہ بھئی ہم تو خالص دین کی دعوت دیتے ہیں اور باقی سارے مسلک والے اپنی فرقے کی طرف بلاتے ہیں اور باقی فرقے والے اپنے آپ سے اختلاف کرنے والوں کی تکفیر کرتے ہیں. بھئی تکفیر جماعت اسلامی والے کرتے ہیں, جیسی تکفیر جماعت اسلامی والے کرتے ہیں ویسی تکفیر کوئی نہیں کرتا. جتنے غلیظ اور خبیث فرقہ پرست جماعت اسلامی والے آپ کو ملیں گے کوئی نہیں ملے گا. یہ سیدھا سامنے والے کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں کہ تم تو مسلمان ہی نہیں ہو. یہ ایک دم یعنی تو اگر تم اپنی نسبت کسی مسلک کی طرف کرتے ہو, اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہو, اہل حدیث کہتے ہو, حنفی کہتے ہو, تم مسلمان ہی نہیں ہو سرے سے. یہ جماعت اسلامی کی تکفیر ہے, یہ ان کا تکفیری مزاج ہے. تو یہ کہنا کہ بھائی مخصوص افراد ہیں جو تکفیر کرتے ہیں باقی جماعت اسلامی تو بہت دودھ کی دھلی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ جتنے بھی ایک فرقہ پرستی کی علامات آپ دیکھ لیں سب جماعت اسلامی کے اندر پائی جاتی ہے. سب سے زیادہ گالیاں اپنے مخالفین کو یہی لوگ دیتے ہیں, اپنے مخالفین کو دین سے ہٹا ہوا یہی لوگ مانتے ہیں. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہاں پہ اختلاف, کیونکہ جماعت اسلامی کا پورا دین کیونکہ سیاست پر مبنی ہے نا, تو یہ جو تکفیر کر رہے ہیں وہ سیاسی نظریات کی بنیاد پر کرتے ہیں. مولانا مودودی کا خود جو دین کے بارے میں نظریات وہ ایک خالص سیاسی نظریہ تھا. تو یہ اختلاف سیاسی اختلاف کی بنیاد پر تکفیر کرتے ہیں, یہ عقائد کی بنیاد تکفیر نہیں کرتے کیونکہ عقائد تو ان کے نزدیک کوئی اہم ہے ہی نہیں. یہ سیاسی نظریات کی بنیاد پر جو ان کی جماعت میں شامل نہ ہو, ان کی دعوت کو دعوت حق نہ سمجھے, ان کے ساتھ اٹھ کھڑا نہ ہو, اور جو امت مسلمہ کی پیدائش کی غرض تھی کہ مولانا مودودی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو, یہ اگر وہ نہ کرے تو پھر آپ بتائیں. آپ ہی نہیں کہتا کہ جو ہماری مخالفت کرے وہ یہودی ہے, جو دیوبندی بھی نہیں کہتا کہ ہماری مخالفت کرنے والے یہودی ہیں. جو تکفیر کا مزاج, جو تکفیر کی زبان, جو تکفیر کا لہجہ مولانا مودودی کے یہاں پایا جاتا ہے وہ تو اور کسی یہاں بھی نہیں پایا جاتا. یہ ایک مثال میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہے, اسی اور بھی مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. شیخ شعبان آپ میوٹ ہیں. جو تکفیر کی بات ابھی سرفراز بھائی کر رہے تھے اور ویڈیو چلا رہے تھے, وہ تو نتائج بھی نا, یعنی ایک تو نظری ہے, دوسرے نتائج بھی کیا ہوئی ہے کہ جو خونریزی جماعت اسلامیہ الاخوان المسلمین کی تکفیر سے, اخوان المسلمین کی تکفیر سے جو نتائج پیدا ہوئے پوری دنیا میں خونریزی کے, وہ نتائج عام طور پہ دیگر فرقوں کے ہاں جو تکفیر ہے بھی اصولوں کی روشنی میں, وہ نتائج نہیں پیدا ہوئے. جو بدامنی پیدا ہوئی جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین کی تکفیر سے, وہ بدامنی بھی دیگر لوگوں کے ذریعہ اس طرح پیدا نہیں ہوئی. جو تختہ پلٹ انہوں نے کیا, وہ تختہ پلٹ کا ماحول بھی دیگر لوگوں کے یہاں سے نہیں ہوا. معالم فی الطریق جیسے مودودی صاحب نے یہاں کتابیں لکھی نا, ویسے سیم یہی ڈر رہا اخوان المسلمین کا جو ہے مصر میں رہا, تو اس کی جو رہنما کتاب یا اس کی جو ایک طرح سے کہیے ان کی انجیل مانی جاتی ہے معالم فی الطریق, علماء عرب نے جو ہے اسی لیے اس کو معالم فی التکفیر کہا تھا. یعنی معالم فی الطریق اس کا نام انہوں نے رکھا, لیکن اس کو معالم فی التکفیر کہا, اور اس کی تکفیری نظریات ہی کی بنیاد پہ اس کتاب پہ بین لگا. اب یہ لوگ کہتے پھرتے کہ دیکھیے اس کتاب میں دین کی بات کی گئی, اسلام کی بات کی گئی ہے, دیکھیے اسلامی انقلاب کی بات کی گئی ہے, لیکن جو بابصیرت علماء تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کتاب کی جو جڑ ہے اور اس کی جو بنیاد ہے وہ تکفیر پہ ہے, اور جو لوگ اس کتاب سے متاثر ہوں گے پھر وہ داعشی ہو جائیں گے, پھر وہ سیمی کے لوگ ہو جائیں گے, پھر وہ کچھ اور ہو جائیں گے, کچھ اور ہو جائیں گے. تو تمام طرح کی جو خونریزی ہے, نظریاتی خونریزی اور عملاً جو خونریزی پیدا ہوئی, بدامنی جو پیدا ہوئی اور سیاسی انتشار جو پیدا ہوا, تختہ پلٹ کا جو ماحول پیدا ہوا, وہ سارا ماحول اور سارے خراب نتائج جماعت اسلامی کی تکفیر کے نتیجے میں پیدا ہوئے, جو ان کی مخصوص قسم کی تکفیر ہے, نہ کہ دوسری جماعتوں کے. جی کہ یہ شعبان بھائی نے بہت اہم بات کہی ہے کہ اور جماعتیں مان لیجیے ان کے یہاں تکفیر کا ایک مزاج پائی بھی آتا ہے. پہلی بات تو دیگر جماعتوں میں تکفیر کا وہ مزاج نہیں, ٹھیک ہے اختلافات ہیں, اور تکفیر ایک خاص طبقے میں بہت جو وہ متشدد قسم کے خطبہ ہیں ان کے ہاں چاہے تکفیر کا مزاج پایا جائے, ورنہ آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث سے زیادہ تکفیر کے موضوع پر کوئی بات نہیں کرتا ہے. اصول تکفیر کا سب سے زیادہ بیان اہل حدیث کرتے ہیں, اور اگر کہیں پر تکفیر ہے بھی تو وہ تکفیر کی حد تک ہے, یعنی وہ قولی تکفیر ہے. لیکن جماعت اسلامی کے ہاں جو تکفیر کا مزاج پایا جاتا ہے وہ تکفیر صرف قولی تکفیر نہیں ہے, یہ عملی تکفیر ہے. یعنی یہ عملاً کیونکہ سارے مسلم معاشرے کو جاہلی معاشرہ قرار دیتے ہیں, حکمرانوں کو طاغوت قرار دیتے ہیں, تو ان کے نزدیک دین کی خدمت یہی ہے کہ حکمرانوں کی کرسیاں اکھاڑ کر کے پھینکو, اور ان طاغوت حکمرانوں کی ماتحتی میں جو عوام مسلمان رہ رہی ہے ان کے حساب سے یہ بھی سارے کافر ہو گئے ہیں طاغوت کی حکمرانی قبول کرنے کی وجہ سے.
تو اب इनको भी खत्म कर दो, ये भी सब हलालुद्दम है। इसलिए आप देखेंगे कि सैयद कुतुब की तहरीक से, मौलाना मौदूदी की तहरीक से ही सारी दहशतगर्द तंजीमों में जन्म लिया है। सबकी बुनियाद जा करके कहीं ना कहीं सैयद कुतुब की तहरीक से मिलती है, मौलाना मौदूदी की तहरीक से मिलती है। हिंदुस्तान में चाहे सिमी जैसी तंजीमें हों, PFI जैसी तंजीमें हों, या फिर आलमी सतह पर इख्वानुल मुस्लिमीन जैसी तंजीमें हों, अलकायदा से लेकर के दाइश तक, सबकी फिक्री बुनियादों में कहीं ना कहीं तहरीकियत है। जमात इस्लामी और मौलाना मौदूदी और सैयद कुतुब के नजरियात कहीं ना कहीं हर तहरीक के अंदर पाए जाते हैं। हिंदुस्तान में भी ये फितना फसाद मचाते रहे, जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर इस किस्म की तंजीमें रहीं, सिमी की अपनी एक पूरी तारीख है। और उसके अलावा भी जो इनफरादी तौर पर दहशतगर्दाना वाकयात हुए, हत्ता कि बाज मरतबा ये देखने में आता है ना कि बाज लोग रफुलदैन करते हैं, आमीन बिल जहर कहते हैं, लोगों को लगता है भाई ये अहले हदीस है। अहले हदीस रफुलदैन और आमीन बिल जहर करने वालों का नाम नहीं है। तो ये जो आमतौर पे ये देखने में आता है कि भाई रफुलदैन कर लिया, आमीन बिल जहर कर लिया, फिर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक में पकड़ा गया, या फिर कि किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलविस पाया गया, आप देखेंगे कि वो सलफी उलमा से हद दर्जा बुग़्ज़ और नफरत रखने वाले लोग होते हैं। गचे रफ्तान करते होंगे, आमीन बिल जहर कहते होंगे, ये सलफी उलमा को गालियां देने वाले लोग हैं, ये सलफी उलमा को उलमाए हैज़ व निफास कहने वाले लोग हैं। इनकी सारी जो फिक्री सिलसिले नसब है वो कहीं ना कहीं जाकर के सैयद कुतुब के वास्ते से मौलाना मौदूदी से जाकर के मिलता है। तो ये बहुत अहम बात कही है शाबान भाई ने कि ये जो जमात इस्लामी के यहाँ तकफीर का मिजाज पाया जाता है, ये सिर्फ कौली तकफीर नहीं करते, ये इस कौली तकफीर को अमली दहशतगर्दी तक लेकर के जाते हैं, बल्कि एक मरहले में जाकर के इसी की शिद्दत पसंदाना वर्जन एक वो है जहां पर जाहिली मुआशरा कहते कहते हलालुद्दम करार दे देते हैं मुसलमानों को कि मुसलमान का खून हलाल है और मुसलमान की जानो माल हलाल है। तो ये बहुत अहम बात है, और ये वाली जो तकफीर है ये तो किसी और जमात के अंदर आलमी सतह पर नहीं पाई जाती है। अल्लाह ताला हमको ऐसे फितनों से महफूज रखे। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। देखिए बहुत ही जबरदस्त डिस्कशन था ये, आज की जो क्लिप्स का जायजा था और जो था, एक बार बात करना जरूरी है, ये सब बातें वाज़ेह करना जरूरी है, ताकि आदमी सोचता है कि मैं कहाँ पे अपनी निस्बत रखूं, किन लोगों के सपोर्ट में मैं रहूं, कौन सी दावत के काम को के साथ मैं जुड़ूं। तो समझना जरूरी है कि कोई काम चल रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। चलिए अभी हम थोड़ा सा डायरेक्शन अभी आज की स्ट्रीम का बदलते हुए एक छोटा सा पॉइंट में और कवर कर लूं, मुझे पता नहीं आगे स्ट्रीम होगी नहीं होगी। एक साहब अभी मैं कमेंट में देख रहा था कि बोल रहे हैं कि दुबई को तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, वहां पर तो बदतरीन किस्म की फहाशी पाई जाती है। भाई दुबई में फहाशी पाई जाती है, इसका हम इनकार नहीं करते, और इस फहाशी को खत्म होना चाहिए, दुबई को नहीं खत्म होना चाहिए। अगर किसी मुस्लिम हुक्मरान के यहाँ, मुस्लिम हुकूमत में अगर कोई गलत काम पाया जाता है तो मुसलमान उस फहाशी को खत्म करने की कोशिश करता है, उस गलत काम की खत्म होने की चाहत करता है, ना कि उस हुकूमत की खत्म होने की चाहत करता है। अगर हुकूमतों के लिए चाहत जायज है तो फिर अफराद के लिए भी चाहत जायज है। आप कौन सा आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं? आपके अंदर अगर कोई खराबी पाई जाए तो क्या ये चाहत की जाए कि आप ही खत्म हो जाए, या ये चाहत की जाए कि आपके अंदर जो मुनकर काम पाया जा रहा है, जो बुराई पाई जा रही है वो खत्म की जाए? देखिए ये नफरत ऐसे उबलती है, ये जो तहरीकियों की डाली हुई नफरत है ना अरबों से, देखिए कैसे उबलती है। किसी मुस्लिम मुल्क में, किसी मुस्लिम घराने में, किसी मुस्लिम फर्द में अगर कोई मुनकर काम पाया जा रहा है, कोई खराबी पाई जा रही है, जो उनका खैरखा होगा वो क्या चाहेगा? भाई ये खराबी खत्म हो, कि वो अफराद और उस घराने को, एक आजकल बहुत सारे मुस्लिम घरानों में फहाशी पाई जाती है, तो क्या ये चाहत की जाएगी कि भाई ये फहाशी के साथ साथ ये घराना भी खत्म हो जाए? अच्छा, दुबई में फहाशी पाई जाती है, और ईरान में क्या पाया जाता है? हाँ, दुबई की फहाशी तो फहाशी के नाम पर है ना, उस फहाशी को तो कोई शरई जवाज नहीं बख्शता है। और ईरान में जो मुते हो रहे हैं वो क्या है? मैं भी मौका मिलेगा तो मैं BBC की एक वीडियो जैद भाई को भेजता हूँ, शेयर करेंगे। वो मुते के नाम पे बाकायदा तवाइफ खाना चलता है, तवाइफ खाना। ये दुबई की फहाशी हराम है, और ईरान का मुता क्या है? वो हलाल है। बदतरीन किस्म का जिस्म फरोशी होती है मुतों के नाम पर। 1 दिन 2 दिन 3 दिन की शादी करो, 1 घंटा 2 घंटे के लिए शादी करो, अपनी जिस्मानी हवस पूरी करो, पैसा दो, चलते बनो। अगर आपको दुबई की खात्मे की चाहत इसी वजह से है कि यहां पर फहाशी है, तो ठीक है, वहां तो फहाशी के नाम पर है, उसको दीन का नाम नहीं दिया जा रहा। यहां पर तो फहाशी सवाब समझ करके की जा रही है, दीन का नाम लेकर के की जा रही है, नेकी समझ करके की जा रही है। तो मेरे भाई, जैसे आपने कमेंट किया था कि दुबई को फना हो जाना चाहिए क्योंकि वहां फहाशी पाई जाती है, एक कमेंट ईरान के लिए भी कर दे कि ईरान को भी फना हो जाना चाहिए क्योंकि वहां तो फहाशी दीन का नाम लेकर के की जा रही है। वो फहाशी भी है और बिदत भी है, डबल जुर्म में, कि फहाशी भी है और उस फहाशी को दीन का नाम भी दे दिया है। ये नहीं, अब इनकी जबान से नहीं निकलेगा ये।
अच्छा, इतनी देर से जो हम बात कर रहे हैं सरफराज भाई, उसकी दलील मिल गई हमको। दलील क्या मिल गई कि देखिए, जो इस जमात की फिक्र है या जो खारजी फिक्र है, खारजी फिक्र वो हलालुद्दम वाली यही है ना। तो अब देखिए, एक मुनकर है, तो मुनकर पाए जाने की वजह से जो है ख्वाहिश के वजूद की वजह से क्या ख्वाहिश इनकी है कि वो मुल्क खत्म हो जाए। यही तो है खारजियत, यही तो है फिक्र खवारिज, यही तो है फिक्र मौदूदी, यही है फिक्र कुतुब। इसी फिक्र के खिलाफ तो हम नबुर्दाजमा हैं, इसी के खिलाफ तो हम खड़े हुए हैं। आज जो कमेंट में भाई ने कहा, ऐसी फिक्र वाले कोई एक नहीं है, ऐसी फिक्र वाले भरे पड़े हैं जो मुशरिक के लिए तो ये तमन्ना नहीं करेंगे। जहां शिरक पाया जाए, जहां तौहीद के खिलाफ चीजें पाई जाएं, ना उसके बारे में तमन्ना करेंगे, ना उसके बारे में बोलेंगे। शिरक इनको गवारा है, लेकिन अगर शिरक से नीचे दर्जे की कोई मासियत मिल जाए तो इनकी सारी गैरत उबाल खाने लगती है और कहते हैं वही लोग फना हो जाएं। यही है फिक्र मौदूदी, यही है फिक्र सैयद कुतुब, और यही है फिक्र खवारिज, और इसी के खिलाफ हम आज बात कर रहे हैं, और इसके लिए दलील मिल गई आपकी बात। जज़ाकुमुल्लाह खैर। शेख शाबान बेदार हफिज़ुल्लाह, शेख सरफराज फैज़ी हफिज़ुल्लाह, आप लोगों ने बहुत बेहतरीन जवाब दे दिया। देखिए ना, मतलब 2016 के वक्त में, 2012 के वक्त में जितने भी सीरिया वगैरह पे ईरान हमला किया था, ये जमातियों में से कौन निकला था उस वक्त में ईरान की मुखालिफत के? किसी एक ने भी किया था? अभी देखिए, आज जितने बहुत सारे लोग सहूलतकार भी बने हुए ईरान के, और कह रहे हैं कि चले ठीक है, ईरान पे जो हमला हुआ उसकी मजम्मत करना चाहिए, हर कोई कर रहा है मजम्मत, लेकिन किसी इल्म सहूलतकारों में से किसी एक ने भी ईरान की मजम्मत किया कि ईरान ने जो मुस्लिम ममालिक पर हमला किया, ये हमला दहशत गर्दाना हमला था, किसी ने एक ने भी किया? इमारात देखे, इमारात जो है वो ईरान पे इतनी पाबंदियों के बावजूद ईरान को फ्री ट्रेड वहाँ से मुहैया करवाया। किसने? इमारात ने करे, अपनी बंदरगाह से करवाया ईरान के लिए। लेकिन आज देखे, इजराइल के ऊपर ईरान ने जितने भी हमले किए, मुश्किल से 12% मिसाइल जो है वो इजराइल पे मारे, लेकिन उससे डबल जो है 48% जो इसने हमला किया वो इमारात के ऊपर किया। मतलब जिसने उसकी मदद किया था, सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को पहुंचाया, मुसलमानों को पहुंचाया। मतलब ये लोग की तारीख भरी है भाई, ईरानियों की तो तारीख भरी पड़ी है उम्मत मुस्लिमा की पीठ पे खंजर मारने की। इन लोगों की तारीख भरी पड़ी उसी के ऊपर, और ये लोग आज हमें सिखा रहे कि इत्तेहाद उम्मत क्या होता है। भाई हमको मालूम है तुम्हारा इत्तेहाद क्या है, तुम्हारा इत्तेहाद का ढोंग क्या है।